میرا نام افتخار احمد سیفی ہے اور میں نے یونانی میڈیسن اینڈ سرجری سے انڈیا سے گریجویشن کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد این ڈی کی امریکہ سے، ڈاکٹر آف نیچروپیتھک میڈیسن کیلیفورنیا سے، اور اس کے بعد 9 سال پھر ہالی ووڈ میں پریکٹس کی، اور پھر اللہ سبحانہ کریم یہاں لے کر آ گئے دبئی۔ میری ایکسپرٹیز ہیں سنڈروم ایکس، یعنی کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز اینڈ ڈائبٹیز اینڈ اوبیسٹی، یہ 3 چیز۔ 25 سال مجھے مریض دیکھتے ہوئے قریب، ہمارے پاس الحمدللہ کتنے سارے مریض ہیں کہ ان لوگوں کو ڈائبٹیز تھی۔ اس میری بات کو سن کر ڈاکٹرز کو تھوڑا سا تعجب ہوگا، غور سے، یعنی کہ میں نہیں ہو سکتا کچھ آبجیکٹ بھی کریں، لیکن کتنے میرے پاس مریض ہیں الحمدللہ ان کو ڈائبٹیز تھی، ابھی کوئی ڈائبٹیز میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے انہیں، اور ہم نے ان کو آبزرو کیا ہے نا۔ خود مجھے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ سے دعا کی درخواست ہے، آج سے قریب 10 سال پہلے تک ڈائبٹیز تھی، اور اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ابھی نہیں، اللہ کا احسان ہے۔ تو ترتیب صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، خالی علم سے بھی کچھ نہیں ہوگا، علم نالج تو مجھے پہلے بھی تھی، لیکن عمل تھوڑا سا اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، کچھ چیزوں پر پھر اللہ سے مانگنا بھی، انشاءاللہ صدقہ قرآن بھی ہے ساتھ میں۔ تو میرے پاس بڑے سیریس پیشنٹ آئے، میں آپ کو اور بات بتاؤں، یعنی میرے پاس ایک پیشنٹ آئے، ان کی 9 جو HbA1c تھی 9 تھی، کوئی دوا بھی نہیں لے رہے تھے، اور تھوڑا سا ہوتا ہے ڈینائل، ایک آدمی کا کہتا نہیں میں تو آئی ایم فٹ، تو میں نے ان کے ٹیسٹ کروایا، میں نے کہا اس کے بعد میں آپ سے بات کروں، پہلے ٹیسٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کو مریض کو فکر بھی ہوتی ہے تھوڑی سی، اس لیے کرواتا ہوں، پھر فالو اپ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ٹیسٹ کے لیے بھی تیار نہیں تھے، بڑی مشکل، میں نے کہا میں آپ کو ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا، مجھے یہ چاہیے۔ تو ان کا 9 آیا، دیکھا، پھر میں نے ان کو، وہ جو لیب والے تھے انہوں نے بھی تھوڑا سا ان کو سمجھا دیا، تو تھوڑے ڈرے ہوئے میرے پاس آئے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو پتہ نہیں تھا اتنی شوگر ہو رہی ہے یہ۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے آپ کو دوا کی ضرورت پڑ سکتی ہے، میں دوا نہیں لوں گا، میں ہرگز نہیں لوں گا۔ تو میں نے کہا اچھا ایسا ہے۔ پھر اب یہ کچھ دن کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، 3 ہفتے کا صرف پروگرام ہے، اگر یہ آپ قابو میں چیزیں نہیں آ رہی ہیں پھر آپ کے لیے دوا ہے، لیکن آپ کو 3 ہفتے کے لیے صرف ٹرائل ہے۔ تو کہ ٹھیک ہے آپ بتائیے میں کروں گا۔ میں نے ان کو پوری ترتیب سمجھائی، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سیلڈ ہے، اور پھر اسٹیم سیلڈ ہے، اس کے ساتھ یہ گوشت کھا سکتے ہیں، چکن کھا سکتے ہیں، فش کھا سکتے ہیں، کم کھانا ہے، اور پوری ترتیب جو یہ سب میں نے ان کو بتائی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ کبھی کبھی بہت سے مریضوں کے ساتھ سیریس ہونا پڑتا ہے، ایزی لیتے ہیں بہت سے مریض، تو میں نے کہا کہ مجھے یہ ساری چیز چاہیے، لیکن مجھے ہر کھانے کی تصویر چاہیے آپ نے جو کھائے، اور 1 ہفتے، آپ 3 ہفتے کے بعد، یعنی کہ آپ 1 ہفتے کے بعد مجھے میسج کریں گے، ای میل کریں گے، پھر 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد، اور مجھے آپ کی تصویریں بھی چاہیے، اور آپ یہ 4 ٹائم اپنے بلڈ شوگر کو یعنی چیک کریں گے، اس کی ریڈنگ مجھے چاہیے، اور مجھے آپ کی جو آپ نے یہ جو کھانا کھائیں گے نا، تو اس کی مجھے آپ کا ہاتھ رکھ کر تصویر چاہیے۔ بہت سے لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے دکھاتے تھے پہلے، سیلڈ دکھا دی اور ڈاؤن لوڈ کر ڈاکٹر صاحب یہ کھا رہا، تو میں نے کہا آپ کا ہاتھ مجھے معلوم ہے آپ انگوٹھی والی پہنتے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کے ایسے کر کے پھر ماشاءاللہ انہوں نے کیا۔ اچھا، جب انہوں نے شروع میں جو ریڈنگ لی تو کوئی ریڈنگ ان کی 300 سے کم نہیں تھی، 300 یا 400 کے بیچ میں تھی، تو خود پریشان ہو گئے دیکھ کے۔ اس کے بعد الحمدللہ 3 ہفتے کے اندر انڈر 200 ہو گئی ان کی شوگر وداؤٹ اینی میڈیکیشن، ماشاءاللہ اب اس کو کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو، ماشاءاللہ ہی از فائن وداؤٹ میڈیکیشن، لیکن اب ان کو پتہ چل گیا کیسے کھانے کی ترتیب ہے۔ تو یہ جو ہمارا کھانے کا ایک انداز ہے، یہ لائف لانگ اسٹریٹجی ہے، اور یہی بہترین ہے۔ یہ کوئی ہم پرہیزی کھانا تھوڑی کھا رہے ہیں، ایکچولی کھانا یہی ہے ہمارا، ایسا سب جو کنونشنل ایٹنگ بیہیویئر ہے ہم لوگوں کا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیسکلی کھانے کا ہی۔ اور دیکھیں کبھی کبھی لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب نعمت ہے آپ بند کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں نعمتیں سر آپ کی کھلنے والی ہیں ابھی، ہم تو روٹی چاول اسی گرد گرد گھوم رہے ہیں، اللہ کی اتنی ساری چیزیں محروم ہیں اس چیز سے، یہ سب چیزیں انجوائے کریے، سب چیزیں کھائیے، سب فائدہ ہوگا۔ تو اب اس میں کرنے کی جو چیزیں ہیں، کھانا، سونا اور تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹی۔ اب اس میں ترتیب کیسے بنائی جائے کھانے کی، لیکن میں آپ کو ایک تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا پروگرام ڈویبل، سسٹینیبل، جس کو ہر آدمی کر سکے، وہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اچھا، میں تھوڑا سا ڈسکلیمر پہلے سے اس میں رکھ دوں کہ کوئی اگر دوائیں لیتا ہے پہلے سے تو دوا چھوڑے نہیں، صرف میرے اس ڈسکشن کی وجہ سے اپنے ڈاکٹر سے یعنی رابطہ کرے، اس کے ساتھ شیئر کرے اپنی باتوں کو، اور پھر دیکھیں کیسے کیا کرنا ہے ترتیب، اور ڈاکٹر کو فالو کریں۔ یعنی یہ چیزیں کرنے کی ایسا ہی بالکل اس کو فالو کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں ایسا نہیں کہ فوراً بس میرے بھی ڈسکشن سنا اور اپنے ایک دم سب دوائیں چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ اب کھانے کی جب ہم بات کرتے ہیں فوڈ، تو اس میں کچھ فیکٹرز ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کھانے میں یہ ہے کہ کھانے کی کوانٹٹی کم کی جائے۔
دیکھیں کتنا بھی اچھا کھانا ہے اگر، یہ میرا دیکھیے رول نمبر 1 ہے، اس کو آپ ڈسکشن تو اور بھی آگے کچھ چیزوں کا ہوگا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، لیکن اس رول کو پلیز ذہن میں رکھیے اور اس کو مت بولیے، یعنی کہ ہر جگہ اپلائی ہوگا. کھانے کی کوانٹٹی کم ہو. کھانا ہم کتنا بھی اچھا کھائیں، سپر ڈپر گرین فرام رین فارسٹ آف امیزون، لیکن اگر کوانٹٹی زیادہ ہے اٹ از ناٹ گڈ فار اس. سمپل از دیٹ. اچھا کھانے کی کوانٹٹی کم. دیکھیں ہماری کلاس ہو رہی تھی جب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا، تو ہمارے پروفیسر داخل ہوئے ہماری کلاس میں، اور آتے ہی انہوں نے ہم سے کہا کہ سب اسٹوڈینٹس ایسے کریں، ایسے یوں کر کے. آپ لوگ بھی کریے ایسے. 1 منٹ کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ایسے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے یعنی ہر کسی شخص کا اپنا معدے کا سائز ہے، یہ یعنی یہ میرے معدے کا سائز ہے، آپ کے حساب سے یہ آپ کے معدے کا سائز ہے. تو کیا مطلب اتنا سا ہم لوگ کھاتے کتنا، اتنا سارا کھاتے ہیں ہے نا. تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے سوال کیا کہ سر ہم لوگ تو زیادہ کھاتے ہیں پھر جاتا کہاں ہے وہ کا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ جو گیسٹرک پاؤچ ہے، معدہ ہے، یہ اسٹریچبل ہے، تھوڑا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ اسٹریچ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر جو گیسٹرک گلینڈس ہیں یا انزائمیٹک سیکریشنس ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، وہ اس کھانے کے جو پاؤچ ہے نا اس کے حساب سے بنے ہوئے. تو ہم جب کھانا زیادہ کھائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ انزائمس اتنے لمیٹڈ نکلیں گے، تو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے اوپر برا اثر پڑے گا، اس کو پورا ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں یعنی اس کا خیال رکھنا ہے کہ اتنے ہمیں کھانا کھانا. اچھا پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تھوڑی سی جگہ اور چھوڑو. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو انزائمس گریں گے جو اس کو ڈائجسٹ کریں کھانے، وہ بھی تو اسی پاؤچ میں کرنا ہے، تو لیو سم پلیس فار دیٹ آلسو، سم اسپیس. اچھا اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ نہیں ابھی تھوڑی سی اور جگہ چھوڑو، اس لیے کہ کھانا یہ لائک اے چرننگ مشین جو گھومتا ہے نا کھانے سے، تھوڑا سا اس میں پیرسٹالٹک موومنٹس ہوتے ہیں، اور اس کو تھوڑا کہنے اس کے لیے تھوڑا تو روم چھوڑو، ایک دم ٹائٹ ہو جائے گا تو پھر کیسے. تو اس طرح انہوں نے کہا. تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ آپ نے کہا پیٹ کے 3 حصے کرو، معدے کے 3 حصے کرو. تو وہی والی وہ کھانے کون کون سے جس سے انسولین کا سیکریشن زیادہ ہوتا ہے. نمبر 1 شوگر، وہ تو ہم سب کو پتا ہے. نمبر 2 کون سا ہے؟ ویٹ. نمبر 3 رائس. پھر باقی جتنے بھی اور چیزیں ہیں یعنی اس میں میٹھی چیزیں جتنی بھی آتی ہیں پھلوں کے ذریعے بھی ہیں، یہ سب چیزیں اس میں. لیکن دیکھیں ویٹ، میں آپ کو اور ایک مزیدار بات بتاؤں. ہمارے ایک پروفیسر سے جب میٹابولک ڈس آرڈرس کی ہماری کلاس چل رہی تھی امریکہ میں، تو 3 جار لے کر آئے اپنے ساتھ، گلاس کے جار تھے. 100 گرام ایک میں شوگر تھی، دوسرے میں 100 گرام رائس تھے انککڈ، اور تیسرے میں 100 گرام ویٹ فلاور تھا، آٹا. انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے یا کوئی اوبیز ہے، وزن کم کرنا چاہتا ہے، تو اس میں سے کون سے کھانے اس کو چھوڑنی چاہیے، کون سی چیز چھوڑنی چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے سب نے کہا شوگر، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تینوں آلموسٹ آل سیم. آپ کو تعجب ہوگا یہ بات کہ میں کبھی یہاں لیکچر بھی دیتا ہوں ڈاکٹرس میں، اور تو اکثر جو ہے ڈاکٹرس مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تینوں چیزیں برابر ہیں. تقریباً فرق ہے لیکن کتنا فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں 100 گرام اگر آپ شوگر لیں گے تو اس میں قریب 18 چمچ گلوکوز ہے. یعنی دیکھیے شوگر بھی کنورٹ گلوکوز میں ہوگی باڈی میں، آٹا جو ہے یہ بھی گلوکوز میں کنورٹ ہوگا، رائس بھی گلوکوز میں کنورٹ، اینڈ پروڈکٹ گلوکوز. جب آپ شوگر لیں گے یہ کنورٹ ہوئی گلوکوز میں 100 گرام تو قریب 18 چمچ شکر بنے، 18 سے 19 بنے گی. جب آپ آٹا ہوگا تو یہ قریب 15 سے 16 چمچ، بلکہ اگر وہ وائٹ فلاور ہے تو 17 چمچ، یعنی 16-17 چمچ شکر ہوئی. چلے آپ 15 سے 16 مان لیے سیف. اچھا رائس 15-16، 2 سے 3 میکسیمم 3 بلکہ 2 چمچ کا صرف فرق ہے شکر میں پیور میں اور آٹے یا چاول میں کے اندر. ہمیں معلوم ہے کہ ہم 1 چمچ، خاص طور سے اس کو ڈائبٹیز ہے، 1 چمچ چائے میں تو بیچارہ پیتا نہیں شکر ہے نا. اور وہ جو ہے اگر 100 گرام آٹے کی روٹی بنی ہوئی ہے تو اس میں 15 چمچ 16 چمچ شکر کھائے. اور چاول کی ایک سیشن میں مثال کروں 150 گرام کا چاول ہے، آپ سوچیں کتنے ہوئے، 21 چمچ 22 چمچ 23 چمچ، کتنے ہم لوگ روٹی کھائے تھے. ڈائبٹیز ڈے پر ایک میرا لیکچر تھا تو اس میں کسی نے مجھ سے سوال کیا، بریک میں ایک ڈاکٹر تھی، ان کے شوہر بھی ڈاکٹر ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا، بریک تھا شاید لیکچر کا ٹاپک پہلے دوسرا تھا، انہوں نے کہا میرے شوہر کو ڈائبٹیز ہے، وہ ساؤتھ انڈیا کی تھی، اور میں نے ان کو
کیا کروں, ان کو تو کنٹرول بھی نہیں, یعنی آؤٹ آف کنٹرول ان کی ڈائبٹیز ہے. تو میں کیا کھاتی ہوں, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے. انہوں نے کہا ہم لوگ ساؤتھ انڈیا میں چاول کھاتے ہیں, وہ میں نے بند کر دیا, روٹی دینے شروع کر دی ہے. تو میں نے کہا ہول ویٹ دے رہی ہوں گی آپ, کیونکہ ہول ویٹ کو ایک بہت بڑی چیز سمجھ کر آدمی جو ہے نا وہ سوچتا ہے کتنی بھی کھا لو ہول ویٹ ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ڈاکٹر, ہول ویٹ گھر کا بنا ہوا. میں نے کہا یہ بتائیے کتنے روٹی کھاتے ہیں؟ کہ نہیں 2 صبح کھاتے ہیں, 3 شام دوپہر کو کھاتے ہیں, اور 2 جو ہے رات کو کھاتے ہیں. چاول بالکل ہم نے بند کر دیے. تو بڑا مجھے ترس آیا ان کے اوپر. تو میں نے کہا اچھا تو ڈائبٹیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے؟ کہ نہیں ٹھیک نہیں. تو میں نے کہا اس انداز سے تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک ہوگی, وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے 1 کلو آٹے میں کتنی روٹیاں بنتی ہیں, آپ بناتی ہیں خود؟ تو انہوں نے ایک انداز سے کہا شاید 16 روٹیاں بناتی ہوں گی. تو مجھے ایسا یاد نہیں ہے نمبرز. تو میں نے کہا اچھا 16 کو آپ کنورٹ کریے. 16 کا مطلب ہے شاید 70 گرام کی روٹی بنی ہوئی ہوگی, ہے نا, 70 گرام. دیکھیے میں نے آپ سے جیسے کہا 100 گرام آٹے کے اندر قریب 16 چمچ شکر, ٹھیک ہے. اب 70 گرام کے آدھے کتنے ہوگی؟ 12 چمچ, 11-12 چمچ شکر, ٹھیک ہے نا. اب وہ 7 روٹی کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, 7 روٹی کھا رہے ہیں. 70 گرام کی اگر روٹی ہے 490 گرامس ہو گئے نا, سمجھ گئے نا. آپ 400 گرام سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا. آپ 350 گرام سمجھ لیں وہ روٹی کھا رہے ہیں روزانہ, ٹھیک ہے نا. اب آپ اگر 400 گرام ہے مثال کے طور پر, آپ ملٹیپلائی کریے کتنے چمچ شکر ہوگی. یعنی آرام سے اگر آپ اس کو 350 بھی مانے 300, یعنی 50 چمچ کے شکر, 45 to 50 teaspoon a day this gentleman is eating every day and he expects his sugar to go down. سمجھے نا. اتنی اگر کوئی کھا رہے ہیں اتنی ساری چمچ شکر کے, تو کیسے گلوکوز کے, تو کیسے ڈائبٹیز صحیح ہوگی. اچھا لوگ پر یقین نہیں آتا کسی کو جب میں بات کر رہا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں ابھی آپ گوگل کریے, سب کے پاس انٹرنیٹ ہے, ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا, آپ گوگل کریے سب, آپ یہ ٹائپ کریے کیلریز ان 100 گرام آف ویٹ فلاور. کیلریز آپ پہلے ٹائپ کریے کیلریز ان 100 گرام آف شوگر. کیلریز آئیں گے قریب 380, 84, 86, ٹھیک ہے. پھر آپ ٹائپ کریے کیلریز ان 100 گرام آف ویٹ فلاور, ٹھیک ہے. اس میں آئیں گے قریب 320 to 340 آئیں گے. وہ اس لیے ہے کہ وہ ہول ویٹ ہے یا وائٹ فلاور ہے, اس قسم کی چیزیں آپ آئیں گی. اچھا پھر چاول میں بھی ایسی آئیں گی قریب 1 گرام میں 4 کیلریز ہوتی ہے, 1 گرام کاربوہائیڈریٹ میں 4 کیلریز ہوتی ہیں. اب آپ اس سے ڈیوائڈ کر دیجیے, آپ کو خود پتہ چلے کتنی. یعنی اگر صرف آپ یہ دیکھیں, بہت زیادہ ڈیپ بن جائیے, تھوڑا میتھمیٹکس یہاں آ گیا. آپ یہ دیکھیے کہ 100 گرام آٹے کے شکر کے اندر 380 کیلریز ہیں. تو آٹے کے اندر اگر وائٹ فلاور ہے, جو اکثر ہم لوگ وہی استعمال کرتے ہیں, تو کتنا آ گیا 340 گرام. چلیے اب ہول ویٹ بھی ہے نا, ہول ویٹ کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہم کہتے ہیں ہول ویٹ کھانا, بھائی ہول ویٹ میں آپ یہ بتائیے کتنا فائبر ہے. میکسیمم 5-6% فائبر ہے نا, باقی 94% کیا ہے ابھی بھی, وہ سارا کاربوہائیڈریٹ ہے نا. اب 94 کا آپ ملٹیپلائی کر دیے 4 سے 4 کیلری ہوتی ہیں, آپ دیکھیں کتنے ساری کیلریز نکل کر آئیں گے. تو اب یہ, اور یہ بڑے بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں. میں ایک بڑی میٹنگ میں تھا, اس میں سب ڈاکٹرس تھے, اور کھانا ہم لوگوں نے کھایا. میرے برابر میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر بیٹھے تھے. تو کھانا کھا لیا, چائے کا نمبر آیا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے شوگر فری ٹی چاہیے. تو میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے, میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ کیا کھا رہے ہیں. تو میں نے ان کو ایسے, میں کہا ڈاکٹر صاحب کیوں, عرب تھے, میں کہا وائے, کہہ لیں وہ آئی ہیو بارڈر لائن ڈائبٹیز, مجھے بارڈر لائن ڈائبٹیز ہے. اب میں نے خیر اس وقت کچھ نہیں کہا, سب لوگ بیٹھے ہوئے. تو جب باہر آئے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے قریب 40 چمچ شکر میرے سامنے کھائی اور آپ کو 1 چمچ جو ہے برداشت نہیں. تو دیکھیں ان کا سوال مجھ سے کیا تھا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے 40 چمچ کہاں شکر کھائی. میں نے کہا آپ نے وہ مندی جو چاول بریانی تھی اور جو سیرین بریڈ آپ کھا رہے تھے, تو اس کے اندر تو ہم لوگ عادت دیکھنے پتہ چل جاتا نا کہاں میں کتنی کیلریز کس میں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے, تو اب دیکھیں ان کا ایک سوال دیکھیں. انہوں نے کہا کیا وہ لوگ اس میں شگر ڈال دیں کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اگر ایسی باتیں کرو گے تو آپ کے پیشنٹ کیسی باتیں کریں گے. تو پھر میں نے ان کو سمجھایا, میں نے اس میں کیلریز ہے, یہ کاربوہائیڈریٹ ہے, کنورٹ ہوتا ہے گلوکوز کے اندر. دیکھیں تو یہ جو چیز ہے اتنا سوچتا نہیں اصل میں آدمی, اگر سوچا تو ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر ان کے سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ ہم لوگ
اتنی روٹیاں، اتنی شوگر روزانہ، یعنی 50 ایوریج چمچ، یعنی 40 سے 50 ایوریج چمچ شکر ہم لوگ روزانہ کھا رہے ہیں. تو اب بتائیے ہماری ڈائبٹیز کا کیا حال ہوگا. اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کے اوپر بھی ڈاکٹرز کافی کبھی کبھی تو گھور کے دیکھتے ہیں مجھے، ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں ایک وقت میں ہماری باڈی 1 ٹی اسپون شوگر ہینڈل کر سکتی ہے، اگر قریب 70 کلو کا وزن ہے کسی کا. کتنا؟ میں نے بولا 1 ٹی اسپون شوگر، دیٹس اٹ. اب آپ بولیں گے ہم تو اتنا سارا کھا لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. کھاتے ہیں لیکن الحمدللہ جیسے میں نے اس کے انسولین ہے، اس کا ایک نظام ہے کہ وہ ایکسٹرا کو اوپر کنورٹ کر کے فیٹ میں کنورٹ کر دے، تو وی آر پیئنگ اے کاسٹ فار دیٹ. لیکن جو ہم کھا سکتے ہیں ایک ٹائم میں وہ 1 چمچ شکر ہے. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہماری جو شوگر کا لیول نارمل کتنا ہوتا ہے؟ 80 ہوتا ہے نا فاسٹنگ کا، 120 ہوتا ہے نا بعد میں، چلو اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہیں، 140 بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ایوریج نکالنا تو کتنا ہو گیا؟ 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر آف بلڈ. کلیئر؟ 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر آف بلڈ. 1 لیٹر میں کتنا ہو گیا؟ ڈیسی لیٹر کہتے ہیں کہ 1/10 آف اے لیٹر، یعنی 100 ملی لیٹر. اب 1 لیٹر اگر خون ہے تو اس میں 1000 ملی گرام یعنی 1 گرام. 1 لیٹر خون میں 1 گرام شکر، یہ نارمل ہے. اگر 5 لیٹر خون ہے کسی کے اندر تو پھر 5 گرام شوگر. نارملی 5، 5.5، 6 لیٹر ایسا خون ہوتا ہے نا، 70 کلو ایسے زیادہ ہے کچھ، تو ایوریج یہ ہے. تو اس میں ہمارا 5 گرام شوگر. کیا مطلب؟ اگر 5 گرام شوگر، اب 1 چمچ میں کتنا آتا ہے؟ 5 ملی لیٹر ہے 5 گرام. اگر ہم 5 گرام سے 2 ٹی اسپون کر دیں 10 گرام، ہماری شوگر 200 ہو جائے گی. ادھر ہوتی نہیں ہے 200، اس لیے کہ انسولین ہے اس کو بیلنس کر دیتی ہے. لیکن وی آر پیئنگ کنٹینیوسلی پیئنگ اے کاسٹ فار دیٹ، کیونکہ ہمارے اس کو یا تو ہمارے انسولین انسینسٹیوٹی ادھر بڑھ رہی ہے سیلولر لیول پر، یا پھر ہماری فیٹ کا ایکومولیشن بڑھ رہا ہے، ٹرائگلیسرائڈس کا ایکومولیشن بڑھ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں بہت کلیئر ہو جانی چاہیے انشاءاللہ. تو ایک وقت میں جیسے میں نے عرض کیا نمبر 1 رول یہ ہے بیفور وی آر سلیکٹو کہ ہم کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. ایک سب سے پہلا رول کھانے کا پورشن سائز کم کر دیے. اگر اس رول کو فالو کریں آپ پورشن سائز کر کے الحمدللہ اتنی حلال اور پاک چیزیں سب کھا سکتے ہیں، لیکن کوانٹٹی کم کر دی ہے نا. تو یہ 2 چیزیں عرض کی کہ کھانا کم کھانا ہے، پھر یہ کہ کھانا کیا کھانا ہے. اس میں اب کھانا کیا کھانا ہے میں ایک تھوڑا سیمپل مینیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر یعنی میں نے عرض کیا اگر پورشن سائز کم کرے سب چیز کھا سکتے، لیکن مثال کے طور پر ایک مریض ہمارے پاس ڈائبٹیز والا آ گیا، ایک کنڈیشن ہے اس کو، تو اس کو ہمیں اس کنڈیشن کو ریورس کرنا ہے تو تھوڑا سا اگریسو چینجز کرنے پڑیں گے. تو ہم شروع میں کہتے ہیں اس کو اگریسو چینجز کرنے پڑیں ہے نا، اور پھر اس کو فالوڈ بائی جسٹ ماڈریٹ چینجز اینڈ دین فالوڈ بائی گڈ انف چینجز. لیکن ان دا بگننگ اگر کسی کو کوئی کنڈیشن آلریڈی ہے تو اس کو تھوڑا سا اگریسولی ہم دیکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں ابھی بالکل کاربوہائیڈریٹ چھوڑو. تو یعنی بالکل چھوڑنے کا مطلب کچھ ابھی بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پھر ہم کیسا کہتے ہیں، وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں اگر روٹی نہیں کھاؤں گا چاول نہیں کھاؤں گا تو سالن کیسے کھاؤں گا، تو ہم کہتے ہیں بھائی سالن چمچ سے کھاؤ ہے نا. تو ابھی اس میں کیا کرنا ہے، سلاد جو بنتی ہے، یعنی سلاد میں صرف آپ یعنی کھیرے آپ نے کھا لی، کچھ بھی جو بھی آپ کو یعنی را فارم میں کھانے والی سبزی مل جائے، ناٹ جسٹ گرین، کوئی بھی کلر کی ہے نا، سب کو اکٹھا کر لیے، چاپ کر لیے، تھوڑا سا اس کو ایسے شیپ دے دیے کھائی جا سکے. چاہے تو اس میں کچھ یعنی کہ اوپر سے چیز ہے اس کا ٹیسٹ بھی ہو تھوڑا سا، اور یعنی دیکھنے میں بھی اچھے لگے، ایسے بنا کے کھائیے ہے نا. ریسیپی دیکھ لی بہت ساری اس وقت، تو آپ بھری پڑی ہیں ریسیپیز، آپ گوگل کریے آپ کو بہت ساری ریسیپیز مل جائیں گی، ڈاؤن لوڈ کریے ریسیپیز. اس کو تھوڑا سا گیٹ اپ بھی آئے تاکہ ہماری آنکھیں بھی اس کو لیں، اس کو کھائیے. زیتون کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں، اوپر سے سرکہ ڈال سکتے ہیں، نیمبو ڈال سکتے ہیں، ایسے کھائیے. یہ آپ کا بیس میل ہو گیا. کبھی آپ کیا کریے سبزی کو ابال لیجیے، جب آپ ابالیں تو اس میں خوب سارا گارلک ڈال سکتے ہیں، جنجر ڈال سکتے ہیں، انین بھی تھوڑی بہت ڈال سکتے ہیں. کسی کو انین سے گیس وغیرہ شکایت تو کم ڈالیں، پر یہ چیز بیس چیزیں. ٹماٹر خوب سارے ڈال سکتے ہیں اس میں، پھر آپ کی جو سبزی اس میں وہ ڈالنا ہے. اور سبزی اگر ہے تو اس میں بہت زیادہ پکانا نہیں ہے. انینس کو گارلک کو آپ براؤن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انین گارلک کے ساتھ یہ ہے کہ اگر اس کو براؤن بھی کریں گے تو اس کی ایفیکیسی میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس کے کہتے ہیں اس کی بڑھ جاتی ہے نا. لیکن اگر دوسری چیزیں زیادہ پکاتے ہیں تو انزائمز سارے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. تو سبزی کو زیادہ نہیں پکانا چاہیے، لیکن بینس کو دالوں کو اچھی طرح پکا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو سبزی اوپر ڈالی، ایک ابال لے لیا، یہ اسٹیم کر لی، بہترین سبزی ہے. اب اسٹیم سیلڈ بھی اس کو بول سکتے ہیں، اسٹیم سبزی بول سکتے ہیں. اگر اسٹیم سیلڈ کو سمجھیں گے تو آپ چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں، ورنہ آپ صرف سالن سمجھیں گے تو آپ کو روٹی کی یاد آئے گی. تو اچھا پھر کیا کر سکتے ہیں، اگر آپ سلاد کے ساتھ یا اسٹیم سیلڈ کے ساتھ میں آپ
یعنی کبھی کچھ پروٹین رکھ لیجیے. اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ خالی سلاد کھا رہے ہیں یا خالی اسٹیم سیلڈ کھا رہے ہیں ویجیٹیبل کھا رہے ہیں آپ کو آدھے گھنٹے کے بعد بھوک لگے گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سیٹائٹی سینٹر ہے یعنی بھوک کا جو کہتے ہیں نا یو آر ڈن ناؤ ابھی کھانا ہو گیا, اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا فیٹ یا پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے. اور تھوڑا سا آپ اس میں ملا دیں, جیسے میں نے کہا نا آپ کوئی بھی اینیمل پروٹین کھا سکتے ہیں, آپ چکن کھا سکتے ہیں, آپ فش کھا سکتے ہیں, آپ مٹن کھا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو روزانہ کھائیے, ٹھیک ہے, تو ایک دن چھوڑ کے بھی کھا سکتے ہیں, ہفتے میں 3 بار کھا لیے. اگر ایک دن چھوڑا تو آپ نے ہفتے میں آلموسٹ 3 بار ہو گیا, یعنی کھانے آپ کے جو ہے نا 14 بھی کھانا رکھیں تو اس کے آپ کو 3 کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس میں. تو اس طرح سے آپ کھا سکتے ہیں, جب آپ کو تھوڑا پروٹین ملے گا, فیٹ ملے گی, پھر آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی, دیر تک آپ سسٹینیبل فوڈ ہو جائے گا. پھر کبھی کبھی آپ انڈا رکھ لیجیے, انڈے کو ابالیے آپ, اس کے ساتھ اس کو ملا دیے سلاد کے ساتھ میں, بہترین نعمت ہے انڈا, اس کو کھائیے. اچھا, اور کبھی کبھی آپ کچھ تھوڑے سے آپ اخروٹ ڈال لیں, والنٹس ڈال لیں, بادام ملا لیں اس کے اندر, ہے نا, اس طرح سے ویرائٹی کر سکتے. کچھ نہیں تو چنے ابال لیجیے, کالے والے چنے اور بیٹر دین وائٹ چنے. آپ کالے والے چنے کو خوب ابال کے اس کو ڈالیں, وائٹ چنے بھی استعمال کریں, دالیں استعمال کریں, یہ سب چیز کھا سکتے ہیں. یعنی جو ویسٹرن لوگ ہیں اس کی طرف زیادہ دھیان دیں. تو یہ اس طرح سے آپ کے ایک سسٹینیبل اور نیوٹرینٹ رچ آپ کو کھانا ملے گا, اور آپ سے جو انسولین جو اسپائک ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوگی. آپ کا بلڈ پریشر بھی قابو میں رہے گا, اور آپ کی ڈائبٹیز بھی قابو میں رہے گی, اور آپ کا ویٹ بھی قابو میں رہے گا. آپ کے جو انفلامیٹری کنڈیشن ہے بہت ساری, یہ جو کھانا ہے یہ اینٹا انفلامیٹری ہے. اور دوسرے ہم جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں نا, لیکن میں آپ کو ویٹ کے بارے میں ایک بات بتاؤں, خاص طور سے میں ویٹ کو کم کرنے کے لیے بولتا ہوں کافی. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس, گلائسیمک لوڈ ویلیو ہے, یعنی کہ زیادہ شوگر میں کنورٹ ہوتا ہے, پھر زیادہ انسولین اسپائک کرتا ہے. اس کی 2 چیزیں بہت زیادہ ہیں, اس لیے منع کرتے ہیں. دوسرے, ویٹ کی جین تھوڑی سی کمپرومائزڈ ہے, یہ GMO یعنی جینیٹکلی ماڈیفائڈ چینجز اس میں آ چکے ہیں, ماڈیفیکیشن ہو چکے ہیں اس کے اندر. یعنی کہ جو 50 سال پہلے کا جو ویٹ تھا یہ وہ نہیں ہے. اس کے اندر مثال کے طور پر ایک چیز ہوتی ہے گلوٹین, یہ پروٹین ہے, تو بہت سے لوگوں کو گلوٹین ہضم نہیں ہوتی ہے, خاص طور سے ماڈیفائڈ جو ورژن ہے, جیسے لیکی گٹ سنڈروم ایک کنڈیشن ہے وہ ہوتی ہے. پھر اس کی وجہ سے بہت سارے جو ہے نا یعنی ری ایکٹیو ہائپر امیون سسٹم ہو جاتا ہے, آٹومیون ڈس آرڈرس ہو جاتے ہیں, بہت سا آرتھرائٹس, تھائرائڈ کنڈیشن اسی کی وجہ سے, ایون ڈائبٹیز اس کی وجہ سے. اور دوسرے ایک چیز ہے ایمیلوپیکٹن A, اس کے اندر بہت زیادہ ہے, جیسے کہ لو ڈینسٹی لائپوپروٹین کولیسٹرول کنورژن بڑھ جاتی ہے, یعنی میری کولیسٹرول بڑھتی ہے. ہم سوچتے ہیں سر فیٹ کھا رہے ہیں, فیٹ چھوڑ دیتے ہیں کھانے کے لیے, حالانکہ جو چیز چھوڑنے کی ہے وہ نہیں چھوڑتے. تو یعنی اس سے ہوتا ہے. دوسرے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے گلائڈنگ. گلائڈنگ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے نا, کیونکہ اس کے ساتھ ایک فیل اینڈ گڈ میموری آپ کے اندر یہ ویٹ چھوڑتا ہے, اس لیے ویٹ کی کریونگ آپ نے دیکھا بہت زیادہ ہوتی ہے, آدمی ویٹ ہی کھاتا رہتا ہے. تو اس لیے دوسرے یہ کہ جب آپ ویٹ کھانا, مثال کے طور پر آپ نے ایک بار اس طرح کاربوہائیڈریٹ رچ کھانا, آپ کو میں نے جیسا عرض کیا بھوک جلدی لگے گی, انسولین اسپائک ہوتی ہے, پر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں, آپ نے یعنی اسٹیم سیلڈ لے لی یا کبھی را سیلڈ لے لی, اس کے اندر ویرائٹی چینج کرتے رہیے پروٹینس کی, فیٹس کی, تو پھر آپ کو انشاءاللہ وہ اسپائک جو ہوتی نہیں ہوتی, اس لیے آپ کو بہت زیادہ بھوک بھی نہیں لے, اور کریونگ بھی دھیرے دھیرے انشاءاللہ پھر ختم ہو جائے گی. اور آپ ہفتے میں ایک دن انجوائے کر سکتے ہیں ویٹ کو, رائس کو. یہ میں بات عرض کر رہا ہوں ان کو جن کو ڈائبٹیز ہے اور سیویئر ڈائبٹیز ہے خاص طور سے. تو اب تھوڑے سے آپ یہ کریں نیند کے بارے میں. نیند ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس کو اکثر لوگ کم اہمیت دیتے ہیں. یعنی لوگ ایکسرسائز کو بھی اہمیت بہت سے دیتے ہیں, یعنی کھانے کا وائٹامنس بھی کھائیں گے اور ایکسرسائز بھی کریں گے, لیکن نیند کم از کم ضروری, اتنی ضروری چیز جتنا کھانا یا ایکسرسائز ہے. کیونکہ آپ کی جو پورے مسل کی ریکوری ہوتی ہے وہ زیادہ تر سوتے وقت ہوتی ہے, اور تھوڑی بہت ایکسرسائز میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اینڈ واکنگ از دی بیسٹ ایکسرسائز, از موسٹ سسٹینیبل ایکسرسائز. ہر آدمی کر سکتا ہے, ہر وقت کر سکتا ہے, ہر جگہ کر سکتا ہے اپنے حساب سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کب کروں میں واکنگ, تو واکنگ کا یا کوئی بھی ایکسرسائز کا کبھی بھی کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے. کبھی بھی کریں, نہ کرنے سے بہتر ہے. ہاں سب سے اچھا ٹائم صبح کا, لیکن نہ کرنے سے بہتر کبھی بھی کر لیں آپ, کچھ نہ کچھ ضرور, اور ایکسرسائز کریں. بہت سے لوگ اکثر مجھے معلوم کرتے ہیں, واٹس ایپ بھی کرتے ہیں, کال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ فلاں چیز کے بارے میں کیا خیال ہے, آج کل اس کے بارے میں بڑا سنا ہے, بہت فائدہ کر رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ انجیر کو ہم اس میں ملا کے کھاتے ہیں آلیو آئل کے اندر, ہے نا, کوئی کچھ. تو سب چیزیں بہت اچھی ہیں, یعنی ان کو تو ہم انکار ہی نہیں کر سکتے ان کے لیے, لیکن لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر صاحب فائدہ نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے کہ ہم ایڈ کرتے جاتے ہیں چیزوں کو, ہم کو ڈیلیٹ نہیں کریں چیزوں کا. تو جب تک ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ جو چیزیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے. بالکل لو پروفائل ایٹنگ ہیبٹس آپ کی ہو جائیں, اس کے ساتھ جو کچھ کھائیں گے انشاءاللہ آپ کو پورا فائدہ ہوگا. اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر دے اور شفا دے, اور قرآن اور صدقے کا یعنی اس کی پابندی کریے, اور آپ سے درخواست ہے میرے لیے بھی دعا کریے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔